بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے لمحات میں اکٹھے ہیں جب ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ گیا ہے اور ربیع الاول کی پہلی رات ہے۔ سب مل کر اس مناسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ پاکستان عشاق رسول کا پاکستان ہے۔ یہاں ناموس رسالت پر، ان کی ختم نبوت پر، ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پر فدا ہونے والے لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر حسین کے پیروکار موجود ہیں جس نے کبھی بھی یزید کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کی رات 18 اکتوبر ہمیں ان شہداء کی یاد دلا رہا ہے جب آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے لیے جمع تھے اور اس قافلے پر خودکش قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں ان کے 200 سے زیادہ جانثار شہید ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ معذور ہو گئے۔ آج اس اجتماع کی وساطت سے میں ان تمام شہداء اور اس سانحہ میں متاثر ہونے والے لوگوں اور ان کے خاندانوں کے خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں آج آپ کا وہ قرض بھی چکانا چاہتا ہوں جب اسی مہینے کے آخر میں یہاں کراچی سے ہم نے آزادی مارچ کا آغاز کیا تھا اور آپ نے نہایت خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور بھرپور یکجہتی کے ساتھ ہمیں کراچی سے صرف رخصت نہیں کیا، پورے سندھ میں تمام راستوں میں آپ نے ہمارا استقبال کیا، پنجاب کی سرزمین نے ہمارا استقبال کیا، اور اسلام آباد میں 14 دن تک تمام قائدین ہمارے ساتھ سٹیج پر موجود رہے۔ آج مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور آپ کا وہ حق ادا کر سکوں۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ در حقیقت آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنا ہے۔ 2 سال سے ہم میدان کارزار میں ہیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم دھاندلی کے نتیجے میں اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں
قائم کی ہوئی حکومت کو تسلیم کر لیں، لیکن تمام مراحل گزر گئے، ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا، ہمیں لالچ اور ترغیب بھی دی گئی، لیکن ہم نہ دھمکیوں سے مروب ہوئے، نہ کسی لالچ سے ہم متاثر ہوئے، آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کٹ پتلی حکومت قبول نہیں ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا، بڑا تاریخی جلسہ ہوا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، ان کا خطاب الیکٹرانک میڈیا پر تو نہیں دکھایا گیا، لیکن ان کے کچھ حصوں پر ہمارے کچھ بڑوں کو بڑا اعتراض تھا اور موقع ملا کٹ پتلی صاحب کو کا جلسہ مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنا ہے، ہمیں ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا اور ہمیں لالچ بھی دیے گئے کہ ہم بدترین دھاندلی کے نتیجے میں بنی ہوئی اس حکومت کو قبول کر لیں، لیکن ہم اپنے بیانیے پر قائم رہے کہ ہمیں یہ کٹ پتلی حکومت قبول نہیں ہے، اس کٹ پتلی حکومت کی بیعت نہیں کریں گے۔ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ خواجہ آصف نے اسمبلی کی ممبرشپ کیسے حاصل کی، اور اس رو میں جاتے ہوئے کہتا ہے کہ رات 8 بجے خواجہ آصف نے جنرل باجوہ کو فون کیا کہ میں ہار رہا ہوں، مجھے جتوا دو، تو باجوہ صاحب نے جتوا دیا۔ اس کا خیال نہیں آیا کہ میں انہی کے ہاتھوں سے کی گئی دھاندلی کا اعتراف کر رہا ہوں اور اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ باجوہ صاحب، آپ JUIFA کے مولانا فضل الرحمان اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی زدہ حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس جلسے کی وطاعت سے ان شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اپنے ان احمق دوستوں سے کیجئے۔ میرے محترم دوستو، تمام اکابرین نے صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا، ہم جہد گفتگو کی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج دنیا کی متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار اس کی اقتصادی اور معاشی قوت پر ہوتا ہے۔ جب مسلم لیگ اپنا آخری بجٹ پیش کر رہا تھا تو اس نے آنے والے سال کے لیے معاشی ترقی کا تخمینہ 5.5% لگایا تھا، اور اس سے اگلے سال انہوں نے سالانہ معاشی ترقی کا تخمینہ 6.5% لگایا تھا، اور حکومت انا اہلو کو ملی
जो अवाम के नुमाइंदे नहीं थे, चोरी के वोट से असेंबली में आए थे, पहले साल के बजट में सालाना माशी तरक्की को 5.5% के बजाय 1.8 पे ले आए। और फिर जब अब दूसरा बजट पेश करने को मिला तो अब तो 0.3 पर मईशत आ गई। मैं आज ये बात इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जब मईशत तबाह होती है, मईशत की किश्ती डूबती है, तो फिर रियासतें तब्दील हो जाती है, रियासतें अपना वजूद खो बैठती हैं। सोवियत यूनियन की मिसाल सब दुनिया के सामने है। आज भी वो दिफाई लिहाज से सुपर ताकत है, वीटो पावर है, लेकिन माशी लिहाज से जब वो तबाह हो गया तो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका और वापस रशियन फेडरेशन की तरफ चला गया। यकीन जानिए, ये लोग जो यहां बैठे हैं, ये आज पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के आईन की तहफ्फुज़ की जंग लड़ रहे हैं। आईन ने जिस जमहूरियत का तायुन किया है, उस जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। और जिन कुव्वतों ने कहा कि आप इस हुकूमत को तस्लीम कर लें, ये तो मुमकिन नहीं कि हम इस हुकूमत को तस्लीम करें। आपसे ये बात हम मनवाएंगे कि गलती हुई है और हम माफी मांगते हैं और आइंदा ये गलती नहीं दोहराएंगे। मैं एक पाकिस्तानी हूं, आप भी एक पाकिस्तानी हैं। हम सबका अपना एक इज्जत नफ्स है। हम इस मुल्क में इज्जत नफ्स के साथ जीना चाहते हैं। इज्जत नफ्स को कुर्बान करके हमने जिंदगी गुजारना नहीं सीखा। मेरी निस्बत बर्रसगीर के उन असलाफ और उन अकाबिरीन के साथ है जिन्होंने 150 साल तक फिरंगी इस्तिबदाद के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी है। 50,000 से ज्यादा उलमाए किराम सूलियों पे लटकाए गए हैं और जब जेलें रुक गई तो सड़क के किनारे दरख्तों पे लटकाए गए। तमाम मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन आजादी का अलम बुलंद रखा था। हम उनके वारिस हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आजादी से हमकिनार करने का ये अलम सर बुलंद रहेगा और ये सफर जारी रहेगा और ये मंजिल हम हासिल करके रहेंगे।